الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کافہ الورى فکان قاب قوسین او ادنیٰ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے
جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا جو سامنے ہے مدینہ، اور بروز حشر خدا یہ کہے گا بندوں سے، بروز حشر خدا یہ کہے گا بندوں سے، ارے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، اور وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بلا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بلا، ارے جسے پتا ہی نہیں ہے کہ شان مصطفیٰ، جسے پتا ہی نہیں ہے کہ شان مصطفیٰ، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، اور میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے، یہ شعر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کل حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی کی، یہ ان کے لیے ہے کہ میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے، میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے، ارے تو ان کی ذات کے بارے
میں جانتا تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا بولو بولو جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا اور حسین پڑے جو رہا تھا قرآن نے پر اور یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے بعد از حمد و صلاۃ انتہائی واجب الاحترام عظیم مقتدر ذی عزت و ذی احترام معزز حاضرین و ناظرین و سامعین اللہ تعالی جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک اور جمعۃ الوداع کی عظمت والی ساعتوں میں رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالی جل و علا آپ کی اور میری بحاضری کو اپنی بارگاہ لمع ازل میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے نبی نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین یا ماں باپ میں سے کوئی یہ کہ اس کائنات عالم کو الوداع کہہ چکے ہیں اللہ تعالیٰ میرے والدین سمیت سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائی احباب ذی وقار
ذاتی طور پہ میرا تو خیال یہ تھا کہ عظمت نزول قرآن کے حوالہ سے اور صاحب قرآن کے حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، مگر حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ کل مدینہ طیبہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کچھ کمینوں نے بڑی نعرے بازی کی اور مسجد نبوی کی حرمت اور روضہ رسول کی حرمت کو پامال کیا۔ احباب ذی وقار، ہماری سیاست، ہماری دشمنی، ہمارے معاملات وہ پاکستان کی سرحد تک ہی رہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں لے کے آپ مکہ المکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں جا کر ایک دوسرے کو چور کہنا اور بآواز بلند کہنا، اس جگہ پہ جہاں فرشتے بھی سانس لیتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ لیتے ہیں۔ حضرات، وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں اونچا بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے، مگر وہاں جا کر آوازیں کسنا اور نعرے بازی کرنا، حضرات پھر ہماری ذلت اور رسوائی کون دیکھے گا؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے ہم لوگوں نے۔ وہ پنجابی چ کہنے ہونے بھائی کتیا تینوں ویکھیے یا تیرے مالکاں نو ویکھیے۔ لوگوں کو اتنا خیال بھی نہیں آیا کہ ہم بارگاہ میں کون سی کھڑے ہیں، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم یہ آوازیں کس رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم نعرے بازی کر رہے ہیں۔ وہاں تو اللہ رب العالمین نے آواز بھی اونچے کرنے سے منع فرمایا ہے، اور مغربی دنیا تو چاہتی یہ ہے، جس طرح معاشرے کے حالات چل رہے ہیں، مغربی دنیا یہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے دل سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو نکال دیا جائے، آقا علیہ السلام کی محبت سے دور کیا جائے، اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جائے۔ حضرات یاد رکھنا، جس دن وہ اس گہنونی سازش میں کامیاب ہو گئے تو اس دن ہر مسلمان زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہو جائے گا، اس لیے کہ مسلمان کی سب سے بڑی پاور، سب سے بڑی طاقت غیرت ایمانی ہے۔ اگر انسان کے اندر سے، مسلمان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، غیرت ایمانی ختم ہو جائے، تو سمجھ لو کہ وہ بندہ زندہ ہونے کے باوجود، چلنے پھرنے کے باوجود، سانس ہونے کے باوجود، معاملات زندگی ادا کرنے کے باوجود وہ بندہ مردہ ہو چکا ہے، اور جس کا خون عزت رسول پہ جوش نہ مارے، جس کا خون حرمت رسول کے لیے جوش نہ مارے، تو پھر اس کی زندگی کا فائدہ کوئی نہیں۔ اسے زندہ رہنے سے بہتر ہے وہ قبر کے حوالے ہو جائے۔ رات وہ بارگاہیں ایسی ہیں
کہ جس بارگاہ میں اللہ رب العالمین جس بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے، یار نہ سانو قرآن دا پتا، نہ سانو دین دا پتا، نہ انہوں اسلام دا پتا، نہ انہوں کعبے دی حرمت دا پتا، نہ انہوں مدینہ طیبہ دی حرمت دا پتا، نہ انہوں روضہ رسول دی حرمت دا پتا، نہ انہوں آداب مصطفیٰ دا پتا، نہ انہوں آداب خدا دا پتا۔ اور میں نو دسو تے صحیح مسلمانہ دے گھر جمعے کس واسطے ہو؟ کسی شے کے ادب کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور لیڈر یہ ہم مسلمانوں کے ہیں، ہم انہیں اپنا لیڈر مان بیٹھے ہیں، جنہاں نو قل ہو اللہ احد نہیں آندی، جنہاں نو سورہ کوثر نہیں آندی، جنہاں نو رب دے قرآن دی ہے کوئی چھوٹی سورت نہیں آندی، اے ساڑے لیڈر بنے بیٹھے نے، اے آپ بھی کھڈے ہی جا رہے نے، تے نال تو انہوں تے میں نو بھی کھڈے ہی لے کے جا رہے نے۔ حضرات لیڈر ماننا ہے تو ابو بکر صدیق کو مان، لیڈر ماننا ہے تو فاروق اعظم کو مان، لیڈر ماننا ہے تو عثمان غنی کو مان، اور لیڈر ماننا ہے تو حیدر کرار کو مان۔ ساڑھے لیڈر بن کے بیٹھے نے، دین دا پتہ کوئی نہیں، اسلام دا پتہ کوئی نہیں۔ بڑا دل دکھتا ہے، رب کعبہ کی قسم رات کو میں رویا ہوں جب میں نے وہاں کی ویڈیو دیکھی۔ یار اس بارگاہ میں جا کے کچھ تو حیا کر لیتے نا، وہاں تم نے آوازیں کسی اور بڑا فخر محسوس کیا، اسی بڑا چنگا کم کیتا ہے۔ مجھے بتائیں مسجد نبوی کے باہر جا کر آوازیں کسنا ٹھیک ہے؟ لیڈر ہونگے تو اڈے ہونگے، میرے کوئی نہیں نے لیڈر، میرا لیڈر ہے تے مصطفیٰ دے صحابہ نے تے آمینہ دا لال نے۔ میں نو کسے دے لیڈر دی کوئی پرواہ نہیں، جسا عزت رسول دی پرواہ نہیں، میری جتی دی نوک تے رکھ کے میں انہوں لیڈر نہیں مندا، میں انہوں مصطفیٰ دا غدار مندا۔ لیڈر میرے واسطے ہوئی ہے جڑا مصطفیٰ دا بھی وفادار ہے، مصطفیٰ دے یاراں دا بھی وفادار ہے۔ میرا لیڈر شیڈر کوئی نہیں نے، نہ ہی ایسا ہے جو بغیرتاں نو لیڈر من دے ہاں، کہ جڑے حرمت رسول جنہاں بھی نہیں پتا، جنہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اسی کیڑی بارگاہ دے اندر آ گئے ہاں، کہ اتھے آ کے ساڑی آوازاں کتھے جا رہی ہیں۔ حضرات اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن میں اپنے محبوب کی تعظیم اور ادب سکھا رہا ہے۔ پڑھا قرآن جے آکو سبحان اللہ۔ لچھے دار تقریراں بھی تساں بڑیاں سنیاں، لیکن ایہو جیاں تقریراں بھی سننا اپنا ماحول بناؤ۔ سمجھ آ گئی نے؟ جب عزت رسول پہ حملہ ہو جائے، جب میرے آقا علیہ السلام کی بے حرمتی کی جائے، جب مسجد نبوی کی بے حرمتی کی جائے، جب کعبۃ اللہ کی عزت کو پامال کیا جائے، تو پھر اسی کدے لچھے دار تقریراں سنن دے قائل ہوواں، تو پھر تے بڑی شرم دی گل ہے نا۔ پڑھا قرآن جے آکھو سبحان اللہ۔ انج نہیں سنی علی سبحان اللہ بولو، اور تھوڑا جا زور لا کے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پروردگار عالم جل جلالہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب بتاتے ہوئے، اپنے محبوب کی بارگاہ کی تعظیم سکھاتے ہوئے، اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے،
اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کئی بندے خاموش نہیں ہوئے، بول جاؤ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو، فرمایا اے ایمان والو، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں ہونے دینا۔ فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ ہونے دینا، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں زور سے بات نہ کرنا۔ فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے زور سے بات نہ کرنا، زور سے بات نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے محبوب کو اس طرح نہ بلانا جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اے میرے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہی تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، رب الجلال فرما رہے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، اپنی آوازوں کو نیچے رکھنا، اپنی آوازوں کو اونچا نہ ہونے دینا۔ رب الجلال بتا رہا ہے اے میرے نبی کے غلاموں، اگر تمہاری آوازیں اونچی ہو گئی میرے محبوب کی بارگاہ سے تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ فرمایا تمہاری ساری نیکیاں ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ فرمایا کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ تم نمازی ہو، غازی ہو، صائم الدہر ہو، قائم اللیل ہو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ فرمایا اگر میرے نبی کی بارگاہ کے آداب کے خلاف رہے، اگر میرے نبی کی بارگاہ کے ادب نہ کرتے رہے، اگر میرے نبی کی بارگاہ میں تمہاری آوازیں اونچی ہوتی رہی، فرمایا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں جہنم میں بھیج دوں گا، تمہیں آگ میں بھیج دوں گا۔ لیکن دوسری طرف فرمایا اگر میرے نبی کی بارگاہ کے ادب کرتے رہے، اگر میرے مصطفیٰ کا ادب و احترام کرتے رہے، اگر میرے مصطفیٰ کی عزت و حرمت کی پہرے داری کرتے رہے، فرمایا جب تمہاری آخری سانسیں چل رہی ہوں گی، تمہاری روح تمہارے جسم سے جدا ہوگی، فرمایا تمہارا ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرے قدم پہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا اگر بارگاہ رسالت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا تو پھر تمہارا ایک قدم دنیا میں، دوسرے قدم پہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔
اور جو عزت رسول پہ اور حرمت رسول پہ سوداگری کرتے ہیں حضرات، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگے ہی حال کوئی نہیں ساڈا، یہ گل ہے یا نہیں؟ جڑا بھی ملیا تے ستھرا ہی ملیا، حال ساڈا کوئی نہیں۔ وہ ٹرکاں پہ لکھیا ہونا سی بھائی جڑا ملیا ستھرا ملیا۔ تے پھر جا کے حضور دی بارگاہ دے اندر ادب گاہست زیر آسمان، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ایجا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ادب گاہست زیر آسمان، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ایجا۔ فرمایا اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ایک ایسی جگہ بھی ہے جو عرش معلا سے زیادہ نازک تر ہے، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ایجا، جہاں جنید اور با یزید جیسے بزرگ جا کے نا تو اپنی سانسوں کو روک لیتے تھے کہ ہی محمد کی مدینے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اچھی بولو بھائی، سنی علی سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ایجا۔ حضرات سورہ حجرات کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو نیچے رکھتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا رب کا قرآن آ گیا ہے، اب صدیق کی جان جسم سے جدا ہوگی، پھر بھی آپ صدیق کی آواز کو اونچا نہیں سنیں گے۔ ایسا ادب تھا ان کا، ایسی محبتیں تھیں ان کی حضور کملی والے کے ساتھ، ایسا پیار تھا ان کا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور زار و کتار رونے لگے، زار و کتار رونے لگے، اس لیے کہ حضرت ثابت بن قیس کی آواز قدرتی طور پہ اونچی تھی۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، زار و کتار رو رہے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس صبح بھی رو رہے ہیں، شام کو بھی رو رہے ہیں، دن کو بھی رو رہے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں توجہ فرمائی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، او میرے غلاموں، ثابت بن قیس کہاں ہے؟ ثابت بن قیس نظر نہیں آتا۔ صحابہ میں سے کسی نے عرض کی، سونیا ثابت بن قیس اپنے گھر میں رو رہا ہے، صبح و شام ہر وقت روتا جا رہا ہے۔ اے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اس کے لیے نازل ہوئی، اس لیے کہ اس کی آواز قدرتی طور پہ ذرا اونچی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ثابت کو میری بارگاہ میں بلاؤ۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، روتے ہوئے ثابت بن قیس آ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرے غلام کیوں رو رہا ہے؟
عرض کی سونیا رب کا حکم آ گیا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سونے والے جاگ کے بولو بھائی، جاگ کے بولو، ایسے نہیں جگہ نہیں، جاگ کے بولو، اونچا بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں سین والے واسطے تو میں بالکل ننگی تلوار آنے نا کہ جڑا میرے سامنے میرے مجمعی بہ کے تے سہ جاوے، انج تے نہیں نہ ہو سکنا میں تواڈے واسطے محنت کراں تے تسی آ کے تے نیندراں پوریاں کرو، ہاں جا کے بولو تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سونیا رب کا پیغام آ گیا، میرے نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی ہو گئی، میرے نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آواز اونچی ہو گئی، اعمال ضائع ہو جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ عرض کی سونیا مجھے تو لگتا یہ ہے میری آواز اونچی تھی، میری آواز اللہ کی رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے میری آواز قدر اونچی تھی۔ سونیا مجھے لگتا یہ آیت مبارکہ میرے لیے نازل ہوئی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے غلام کو تسلی و تشفی دیتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام، یہ آیت مبارکہ میرے غلاموں کے لیے نہیں، میرے گستاخوں کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جو حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں گستاخ رسول، یہ ان کے لیے ہے، کیونکہ منافقین بھی اس وقت بڑے تھے، دعوے کرتے تھے وہ بھی کہ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ادب انہاں دے کولو نہیں گزرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چچا، آپ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، تو انہاں جڑا جواب دیتا نا تے سن کے تواڈے ایمان دی معراج ہو جاوے گی۔ سبحان اللہ، تساں کوئی نہیں بولنی بھائی، اور بولو تھوڑا جا زور لا کے۔ حضرت عباس کو پوچھیا گیا کہ حضور تسی وڈے ہو یا حضور وڈے نے، تے آپ نے پتہ نہیں کی آکھیا، ادب دیکھو صحابہ دا ادب ویکھو کہ وہ اپنے آقا دے نال ادب کیویں دا کردے سن۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بیلیا پیدا پہلے میں ہویا سا، بڑا تے آمینہ دا لال ہی ہے نا۔ اور تے بولو سبحان اللہ۔ کلندر لوری بولیا کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے جنو جنو اے شیران دا میرے نال مل کے پڑھے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہاں تھوڑا جا آواز نال پڑھو کی محمد سے وفا، تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے۔ آج بڑی کنجوسی کر رہے ہو، سبحان اللہ کہنے چلا خیر ہے، کدھرے انہوں نے ہاتھے نہیں چڑھ گئے ہو تو بولو سبحان اللہ۔ پھر آج تو بڑا شرما کے بول رہے ہو جی میں تساں سونا مولوی پہلی باری ویکھیا نے۔ بولو سبحان اللہ۔
قرآن پڑھن والے تے سونے نبی دا فرمان پڑھن والے سونے ہی ہوندے نے. بولو بولو جی سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فرمایا محمد سے وفا کر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو پہلی باری خلیفہ بنے نا، پہلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد پہلے دن خلیفہ بنے نا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے منبر رسول پہ بیٹھنے کے لیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی سیڑھی پہ نہیں بیٹھے، دوسری سیڑھی تے آپ نے تشریف رکھی، آپ دوسری سیڑھی پہ بیٹھے. صحابہ نے عرض کی اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، آپ پہلی سیڑھی پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے تاریخی جملے کہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں میں اس سیڑھی پہ کیسے بیٹھوں جہاں میرا آقا کملی والا بیٹھا کرتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق وہاں بیٹھے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگتے تھے، اور جب مصلی پہ کھڑے ہونے کی باری آئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے جہاں میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے. اپنے مصلی کو پیچھے کھینچ لیا، پیچھے کھینچ کے آپ کھڑے ہوئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب سر رکھا تو جہاں مصطفیٰ کے قدمین مبارکہ ہوتے تھے وہاں ابو بکر کا سر ہوتا تھا. یہ ادب تھا ان کا. آج ابو بکر صدیق سے محبت کے دعوے تو سارے کرتے ہیں، پر ان کی تعلیمات تے عمل کس کرنا ہے؟ محبت تا دعویٰ تے ہر کوئی کر لیندا، مزہ تے تا ہے نا کہ تو تے میں بازار وچوں گزراں تے پتہ چلے محمد دا غلام جا رہا ہے. سانو دسنا نہ پوے کہ اسی کون ہاں، ویکھن نہ لا کے او ویکھو محمد دا غلام جا رہا ہے. سبحان اللہ اچھیاں بولو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ابھی حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، کوئی نازیبہ الفاظ حضور کی بارگاہ میں ادا کر دیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچ کے تھپڑ مارا بوڑھے باپ کو. بوڑھا باپ زمین پہ گر گیا. بات بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچی. میرے آقا نے ابو بکر کو بلا لیا، فرمایا ابو بکر بوڑھے باپ کو تھپڑ مار دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سونے لو کان سیف قریب منی لقتلتہ. عرض کی تھی سونے رب کعبہ دی قسم ہے تلوار کول ہوندی میں دی گردن اتار لینا. مجھے ابو بکر دے سامنے میرے آقا دی کوئی گستاخی کرے ابو بکر برداشت کردہ ہی کوئی نہیں. انج دا پیار کیتا ابو بکر نے، انج دی محبت کیتی ابو بکر نے، تائیں تے اللہ نے مقام کیڑا عطا فرمایا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. اگر کائنات میں کوئی اعلیٰ ہے انبیاء کے بعد تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. سبحان اللہ اچھیاں بولو. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ مدینہ طیبہ میں رہے، اور ساری زندگی حضرت امام مالک مدینہ طیبہ سے باہر نہ نکلتے. کسی نے پوچھا حضور 100 کم آ جاندے نے، تسی مدینے تو کدے باہر ہی کوئی نہیں نکلے ہو؟ کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان لگے جے میں مدینے تو باہر نکل گیا
تے کدھرے مینوں موت نہ آ جائے تے موت مینوں محبوب دے کولوں دور نہ کر جائے. ہے اللہ اکبر. آپ جب حضرت امام مالک مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گزرتے نا تو گلی کے کنارے پہ بالکل سائیڈ پہ ہو کے گزرتے. حضور کیوں اے سائیڈ تے ہو کے کیوں چل دے ہو؟ حضرت امام مالک فرماندے نے سائیڈ تے ہو کے اس واسطے چلنا کہ کی پتا اس گلی وچ میرے سونے محبوب نے قدم رکھیا ہوئے تے اس انہاں دے قدم تے میرا قدم آ جائے تے میرے مصطفیٰ دی بے ادبی نہ ہو جائے. آپ انج ہاتھ لا کے مدینہ طیبہ دی دیوار نو گلیاں دی دیواراں نو انج ہاتھ لا کے تے آپ چومیا کر دے سن. حضور انج کیوں کر دے ہو؟ فرمایا کی پتہ میرے سونے محبوب دا ہاتھ لگیا ہوئے. انج دا پیار کرنا پیندا ہے حضور دے نال، کملی والے آقا دے نال. اج اسی عزت رسول تے گل کریے، ادب مصطفیٰ دی گل کریے تے لوگ کہندے نے جی مولوی جذباتی ہو گئے نے. ہاں اسی عزت رسول واسطے جذباتی ہاں، ہم عزت رسول کے لیے جذباتی ہیں، ہم حرمت رسول کے لیے جذباتی ہیں، ہم مصطفیٰ کی ناموس کے لیے جذباتی ہیں. حضرات رب کعبہ کی قسم ہے، اگر مصطفیٰ کی بے حرمتی ہو جائے، اگر مصطفیٰ کی عزت و رسول پہ حملہ ہو جائے تو جس مولوی کی غیرت نہ جاگے تو پھر سمجھ جاؤ یہ مولویت نہیں بے غیرتی ہوتی ہے. اسی کھاندے حضور دے نام دے ہاں تے گاندے بھی حضور دا نام دے رواں گے. سبحان اللہ بولو. ساری دنیا اپنی کمائیاں دا صدقہ کھاندی، اساں تے کھاندے ہی کملی والے دا صدقہ ہاں. سبحان اللہ اچھیاں بولو. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی دنیا و آخرت میں ان کے لیے لعنت ہے. اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار فرما رکھا ہے. اکھاں بند ہون دی دیر ہے، پتہ لگ جائے گا تو انو سارا کھرا تے کھوٹا. جس بارگاہ دے اندر آواز اچھی کرنا بھی جائز نہیں تے تسی اتھے جا کے تے نعرے بازی کرو ہے جدے واسطے نعرے بازی کیتی گئے وہ ساڈا کوئی رشتہ دار نہیں، ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں ہے. ساڈا تعلق ہے آمینہ دے لال دے نال، ساڈا تعلق ہے رب دے محبوب دے نال. ایسا انہاں نو کدے ٹائم تے لگام پائی ہوئے نا تے انج دے حالات نہ بنن معاشرے دے اندر. سمجھ آ گئی نے؟ عزت رسول تے نہیں بندہ بولے تے پھر کیڑی جگہ تے بولے گا؟ وہ دی بولن دا کوئی حق ہے جڑا حرمت رسول تے نہ بولے؟ وہ دا بولن دا کوئی حق ہے؟ بولو نا. میرا سینہ چھل نہیں ہوا ہے. ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے آداب مدینہ تو پڑھ لیتے نا پہلے. مسلمانہ دے سینے اس ٹائم چرے ہوئے نے. اللہ دے عذاب نو آسان آپ دعوت دیتی ہے. حضرات نمرود کنا بڑا بادشاہ سی، فرعون کنا بڑا بادشاہ سی، پوری دنیا تے بیک وقت بادشاہی کرن والے بادشاہ نے نمرود تے فرعون شداد. اللہ نے انہوں پوری دنیا دی بادشاہی دے دیتی، لیکن سجدہ شکر ادا کرن دے بجائے انہوں نے اپنے آپ نو خدا تسلیم کرانا شروع کر دیتا. اپنے آپ نو کہندے نے اسی خدا واں،
انا ربکم الاعلی دے نعرے لان لگے، لیکن اللہ نے چھڑ دیتا، اللہ نے چھڑ دیتا، کچھ نہیں آکھیا جدو تک متھا انہاں نے رب دے نال لائی رکھیا، اللہ نے کچھ نہیں آکھیا، لیکن جدو متھا اللہ دے نبیاں دے نال لایا تے رب ذوالجلال نے کسے نو پانی وچ غرق فرما دیتا، کسے نو مچھر دی فوج بھیج کے لنگڑے مچھر دا لقمہ بڑھا دیتا، اللہ دس دیتا میرے نال کرو گے برداشت کر لے مانگا، اگر میرے نبیاں نال کرو گے نسلہ بھی اجاڑ کے رکھ دے مانگا۔ اللہ فرما رہے میرے نال کرو گے میں غفور و رحیم ذات ہاں، چاہواں تے بخش دے ماں چاہواں تے نہ بخشاں، لیکن میرے نبیاں دے نال اگر پنگے بازی کی تھی نے، میرے نبیاں دی بے حرمتی کی تھی نے، فرمایا دنیا تے بھی ذلیل ہوو گے، قبر چی ذلیل ہوو گے، اور حشر والے جارے ایک امت مصطفیٰ نہیں 1.25 نبیاں دی امتہ بھی ہون گیا، 1.25 نبی بھی ہون گے تے اللہ تو انو ذلیل و رسوا فرما دے لے گا۔ تو انو پتہ ہی کوئی نہیں آمینہ دے لال دا مقام کیے، عام نبی دی شان ہے تے جڑا ہے ہی نبیاں دا امام، بولو نا بولو سبحان اللہ۔ لوگ سانو درس دے دینے جی امن دا، امن اس ویلے تک قائم رہ سی جدو تک میری ذات دے بارے کوئی گل کرے، میری ماں دے پیو دے بارے دی گل کرے، اس وقت تک اسی امن دے قائل ہاں، لیکن جدو کوئی آمینہ دے لال دے بارے گل کرے، رب ذوالجلال دی عزت و جلال دی قسم ہے لوگو، اس ویلے امن نہیں ہوگا، اگر امن ہوندہ تے سیدنا صدیق اکبر تلوار چاہ کے میدان اچ کدے نہ آندے۔ امن ہے جو جا ہماری بارے میں بات کی جائے، مولویوں کے بارے میں بات کی جائے، میرے مصطفیٰ نے 27 جنگیں لڑی، اسلام امن نہ درس دینا لے ہو، اسلام امن نال نہیں، اسلام تلوار نال بھی پھیلے آئے۔ 27 جنگاں میرے مصطفیٰ نے ہمیں نہیں لڑیاں، اسے اسلام پیچھے لڑیاں ہوئیاں نے۔ اللہ اکبر۔ سانو کہہ دینے جی تسی امن دی گل کرو، وہ ساڑھے نبی نو پہنکے ساڑھے نبی دی بارگاہ وچ جا کے بے ادبی کرن تے پھر بھی اسی انہاں نو لیڈر آکھیے۔ ساڑھا لیڈر ہکو ہی ہے جنہوں آمنہ دا لال کہندے نے۔ اللہ اکبر۔ حضور دی بارگاہ دے اندر نہ عتبہ عتیبہ شیبہ ابو جال تے ابو لہب بیٹھے ہوئے سن، میں تو انہوں قرآن دی نگاہ وچ زندہ تے مردہ نہیں مثال سمجھانا چاہنا کہ قرآن دی نگاہ وچ زندہ کون ہے تے مردہ کون ہے۔ حضور دی بارگاہ دے اندر بڑے بڑے کافر نامی گرامی ابو جال ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دین کا پیغام دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے آگے سے طنز کی، انہوں نے آگے سے تنقید کی، میرے نبی کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا محبوب انک لا تسمع الموتى، فرمایا محبوب تسی کدے نال پہ گلاں کر دے ہو، اے تے مردہ نے، بولی ہن سبحان اللہ، محبوب تسی کنہ دے نال گلاں پہ کر دے ہو، اے تے مردہ نے، انک لا تسمع الموتى، محبوب اے تے سن دے ہی کوئی نہیں، اے تے مردہ نے، تسی انہ دے نال کیوں گلاں پہ کر دے ہو۔ حضرات دوجی طرف دیکھو، حالانکہ وہ زندہ بھی ہے نہیں، ٹردے پھردے بھی ہے نہیں، چل دے پھر دے بھی ہیں، کھاندے پیندے بھی ہیں، گلاں بھی کر دے نے، لیکن اللہ فرما رہا ہے مردہ نے، اللہ فرما رہا مردہ نے، بولو۔ لیکن ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو عزت رسول تھے،
تے حرمت نبی تے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا تے اپنے جسم دا ایک ایک اعضاء کٹا کے رکھ دیتا تے آخر تے انہاں دا کلیجہ کٹ دیتا گیا تے کلیجے نو چبا دیتا گیا تے اللہ رب العالمین نے پھر قرآن دی آیت نازل کی تھی اس واسطے کہ لوگ کہندے سے امیر حمزہ مر گئے نے. اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، فرمایا انہوں مردہ نہ کھو، اے زندہ ہے. اور بولنا سبحان اللہ. فرمایا انہوں مردہ نہ کھی، اے زندہ ہے. او زندہ نے انہوں مردہ آکھ رہا رب العالمین. او ابو جال ابو لہب او زندہ نے، اللہ فرما رہے مردہ نے تے انہاں دی روح بھی نکل گئی، جسم دے اعضاء بھی جدا ہو گئے، کلیجہ بھی چبایا گیا، پھر بھی اللہ فرما رہے نانا زندہ نے. بولو سنیو بولو. پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں زندہ نے. گمان بھی نہیں کرنا کہ مردہ ہو گئے تے پتہ چلیا قرآن دی نگاہ وچ مردہ ہووے جڑا غدار مصطفیٰ ہے. قرآن دی نگاہ وچ مردہ ہووے جڑا غدار مصطفیٰ ہے تے قرآن دی نگاہ وچ زندہ ہووے جڑا وفادار مصطفیٰ ہے. اللہ عزت رسول انہوں نے کھیڑ سمجھی ہوئی. اسی آلینڈ واسطے برا بلا کہہ رہے ہیں، اسی فرانس واسطے برا بلا کہہ رہے ہیں، ساڑھے اپنے بے غیرت ہو چکے نے. ساڑھا تے کم بندہ سی اسی آلینڈ نو جواب دیں دے، اسی فرانس نو جواب دیں دے. انہوں نے سرکاری طور تے ساڑھے نبی دے خاکے بنا کے سرکاری عمارتاں تے نصب کیتے تے ساڑھیاں کی کیتا. اساں تے بچے بچے دے پیسے دینے نا، لکھ دی لعنت ہے تواڈے واسطے، ڈب کے مر جاؤ. جڑے اپنے نبی دے نہیں ہو سکنے او تواڈے تے میرے کی ہون گے. وفا کرنی ہے تو کملی والے سے کر، لیڈر بنانا ہے تو کملی والے کو بنا. رب کعبہ کی قسم ہے دنیا بھی سمر جائے گی، قبر و حشر بھی سمر جائیں گے. آئے ہائے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے. ہے انہاں نو کی پتا بھئی مصطفیٰ دی قدر کی ہے. نہ قرآن پڑھیا جانا انہاں کولوں، سورہ کوثر نہیں آکڑ میں تلاوت کرو او دے وچ بھی بھول جاندے نے. اے ساڈے لیڈر نے، اسی انہاں نو اپنے لیڈر من بیٹھے. کلو اللہ احد پڑھ جاوے او دے وچ بھی بھول جاندے نے. تے پھر کہندے نرس آ گئے سن جی. واہ بھائی واہ. جدوں تک میرے ساواں وچ ساہ ہے نا تے حضور دی عزت تے کوئی صداگری نہیں ہون دینی انشاءاللہ تعالی. حضور دی حرمت دی گل تے میں کرنی ہمیں میرے گردن تے کسے چھری رکھی ہوئے. حق بیان کرن والے بڑے گھٹ نے تے شکر کرو کہ کوئی حق بیان کرن والا ہے. سمجھ آئی نے؟ نہیں تے ایتھے وزارتاں پیچھے احتجاج کرن والے بڑے نے، وزارتاں پیچھے لانگ مارچ کرن والے بڑے نے. سمجھ رہے ہو نا؟ عزت رسول تے کسے نہیں توفیق ہوئی کہ وہ باہر آ جاوے. اپنی کرسی دے پیچھے تے آؤ. ہے جدو اپنی کرسی دی فکر ہوئے تے اسی پورے پاکستان میڈیا تے آ کے اعلان کر دیا جی نکلو باہر، پاکستان کو جیم کر دو، یہ کر دو وہ کر دو. لیکن جب عزت رسول کی باری آئے تے اسی پھر میڈیا تے آ کے امن دا درس دئیے. واہ بھائی واہ. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. تو پتا نا کل انہوں نے کہ گل کھلائے تھے مدینہ طیبہ وچوں.
حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کے ادب، اگر حضور کا ادب نہ ہو تو رب کعبہ کی قسم ہے بندے کے تمام معاملات ضائع ہو جائیں گے، روزے، نمازیں، صدقات و خیرات، سب کچھ۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا تہاڈا سارا کچھ ضائع کر دیواں گا تے تانوں خبر ہی نہیں ہوے گی۔ نمازاں، روزے، صدقات و خیرات، سارے معاملات، کلمہ بھی تہاڈا اس وقت قابل قبول ہوے گا جدوں دلو ہو کے کملی والے دی عزت تے پہرے داری بھی کرے گا، کملی والے دی عزت و حرمت دی پاسداری بھی کرے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے سانو۔ میں تے خدا را ہاتھ بن کے کہندا نے دفع کرو، چھڈو انہاں نوں پرے، کیڑی لوڑ نے انا انے دی باں پھڑے تے دوئے کھڈے وچ۔ جو دین سے وفادار نہیں، جو اسلام سے وفادار نہیں، جو قرآن سے وفادار نہیں، جو اپنے نبی سے وفادار نہیں، جو اپنے رب سے وفادار نہیں، تو تسی کیوں انہاں دے پلے پڑ کے تے ٹر رہے ہو؟ کل تواڈے کولوں پوچھ نہیں ہوے گی؟ دسو نا، پوچھ ہوے گی یا نہیں ہوے گی؟ کل ساڈے کولوں پوچھ نہیں ہوے گی کہ دسو بھائی انہاں کی کیتا دین پیچھے؟ اپنی کرسیاں بچان واسطے تے انہاں سارا کچھ کر دیتا، دین پیچھے انہاں کی کیتا؟ مصطفیٰ دی عزت پیچھے انہاں کی کیتا؟ مصطفیٰ دی حرمت پیچھے انہاں کی کیتا؟ مدینہ طیبہ دی وچ جا کے روضہ رسول دے سامنے کھڑے ہو کے انہاں بے ادبی او رہنی سی او بھی پوری کر دیتی نے۔ اور کی رہ گیا پیچھے؟ کوئی شے ہے جڑی رہ گئی ہوئے؟ خدا را اپنی قبر دا فکر کرو، خدا را اپنی نمازاں، روزے، صدقات و خیرات بچاؤ، اپنی قبر کی فکر کرو، اپنے حشر کی فکر کرو۔ حضرات مرنا سب نے ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے ہم نے، کم از کم اس شان کے ساتھ جاؤ، ہے اس شوکت کے ساتھ جاؤ کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے تو کہنے والا کہہ رہا ہو کہ رب کعبہ کی قسم محمد کے غدار کا نہیں، محمد کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے۔ خدا را تھوڑا جا احساس کرو، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو، ہے چھڈو انہاں لوکاں نوں جڑے نبی دے نہیں، اللہ رسول دے نہیں، وہ ساڈے بن جان گے۔ اللہ تعالیٰ سانو محفوظ رکھے۔ الفاظ سے میں بہت سخت بولیں کی کرا، میری محبت کا بھی تقاضا ہے، سمجھ آئی نا؟ یہ میری محبت کا تقاضا ہے کہ میرے نبی دی بے حرمتی کیتی جاوے تے میں پھر او دے واسطے الفاظ عزت والے بولاں، کہ میری عزت گوارا نہیں کر دی۔